بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اخلاق محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے ساتھ میں مولانا افتخار حسین فقیر آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بات شروع کی تھی اخلاق حسنہ کے بارے میں، اخلاق عظیمہ کے بارے میں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا ہے، اور یہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو؟ سب سے بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو؟ ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھئی سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، تو وہ سب سے اچھا بندہ ہے، وہ کامیاب بندہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صحابی پوچھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، اللہ کے رسول سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو کسی بندے کو، کسی انسان کو عطا کی گئی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا تو وہ ذرا سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی چیز جو کسی بندے کو عطا کی گئی ہو اور بہترین ہو وہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ یعنی اچھے اخلاق کا جو مالک ہوتا ہے اور اچھے اخلاق جس بندے میں ہو تو وہ بہت بڑی دولت کا مالک ہوتا ہے۔ اس سے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ہتھیار اور کوئی نہیں، اچھے اخلاق۔ تو جس کے پاس بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو اسے بہت زیادہ نفع اٹھاتا ہے۔ اگر عام طور پر اگر آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، اگر وہ آپ سے غلط رویہ اختیار کر لے تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا دوبارہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے؟ آپ ایک گاہک ہیں اور آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو اچھے اخلاق والا اس کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ جس بندے کے اخلاق اچھے ہو، جس بندے میں اخلاق کا اعلیٰ معیار، اعلیٰ مرتبہ موجود ہو تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے اخلاق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اخلاق کے اپنے اپنے مراتب ہیں، اخلاق کے اپنے مراتب ہیں۔ تو پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ، لیکن ہم نے جو بیان شروع کیا ہے وہ اس اخلاق کے بارے میں شروع کیا ہے جو ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اور وہ مرتبہ کون سا ہے؟ وہ اخلاق عظیمہ کا ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ تو فرماتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے اللہ رب العزت جو اخلاق عظیمہ کون سی ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے میرے حبیب ان صحابہ سے جو غلطی ہو گئی ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ تو آپ انہیں معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کر دے۔ یعنی اپنے بھائی کی صرف غلطی معافی نہیں کرنی، اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ دعا بھی مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک بھی کرنا ہے۔
اپنے ساتھ مشورے میں شریک بھی کرنا ہے، یعنی اپنے بھائی کی صرف غلطی معاف نہیں کرنی. تو ہم ایسا کرتے تو ایسے اخلاق والے بندے. آپ کو پتا ہے ایمان والوں کی ایک اور صفت ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصوں کو بڑا پہلوان کون سا ہے آپ کو پتا ہے؟ جو سب سے بڑا مضبوط پہلوان ہو وہ کون سا ہے؟ جو دوسرے کو پچاڑ دے؟ نہیں بھائی، بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لے. اس لیے فرماتے ہیں نا والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، جو انسانوں کو دوسروں کو معاف کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ ادفع بالتی ہی احسن. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، ایک طرف ایک نیکی ہے، دوسری طرف برائی ہے، تو اس نیکی کے ذریعے سے برائی کو ختم کر دو. ادفع بالتی ہی احسن. تو جو آپ کو پتہ ہے اللہ فرماتے ادفع بالتی ہی احسن، تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں نتیجہ یہی نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ. کہ اگر تمہارے ساتھ اس نے برائی کر دی اور اس کے بدلے میں تم نے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا، تو یہ تمہاری جو دشمنی ہے، تمہارا جو اختلاف ہے اور یہ دلوں کا جو میل کو چیل ہے، وہ اللہ رب العزت ختم فرما دے گا. اور کأنہ ولی حمید، وہ تمہارا دل والا بن جائے گا، تمہارا جگری یار بن جائے گا، تمہارا دوست بن جائے گا. تو نفرتوں کی بجائے ہم محبتوں کو کیا کر لے؟ پھیلا دے، نفرتوں کو ختم کر دے. آپ اگر سیاست میں دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا کے لیے ایک دوسرے پر یہ کیچڑ اچھالنا بند کر دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ محبت سے بدل دے. میں یہ پیغام دیتا ہوں آج کل کے نوجوانوں کو کہ خدا کے لیے وہ اخلاق اختیار کر لو جو محمد عربی نے ہمیں بتلا دیے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ اپنے غصوں کو ختم کر دو، اپنے غصوں کو مٹا دو، اپنے غصوں کو ختم کر دو، پھینک دو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تمہارے ساتھ جو بھی برائی کر لے گا، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچائے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا بدلہ تم نے پیار اور محبت سے دینا ہے. والعافین عن الناس، ان کو معاف بھی کر دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اللہ پھر تمہارے ساتھ محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ بھی فرمائے گا جو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. تو میں آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے، دل سے میں آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپس میں جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کو مٹا دو، ان کو ختم کر دو اور خدا کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.